زمانہ قدیم کی بات ہے جب نہ بجلی تھی، نہ گاڑیاں، نہ فون، مگر عقل، تدبیر اور ایمان سب کچھ بدل دیتے تھے۔ آج کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو آپ کو بھول نہیں پائے گا۔ اگر آپ کو ایسی سچی اور سبق آموز کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ یہ کہانی پرانے قدیم زمانے کی ہے، جب ایک پرسکون گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب مگر عقل مند کسان رہتا تھا۔ لوگ اس کی ایمانداری کے قائل تھے۔ کسان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن بیٹے نے شرماتے ہوئے باپ سے کہا، ابا جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شادی کر دیں۔ بوڑھے کسان نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، شادی آسان نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلے مجھے یہ یقین دلا دو کہ تم اب سمجھدار ہو گئے ہو۔ کل صبح میرا اونٹ لے کر شہر جانا اور اسے بیچنا۔ اگر تم نے اسے اچھی قیمت پر بیچ دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم زندگی کے بڑے فیصلے خود کر سکتے ہو۔ اگلی صبح بیٹا بہت خوشی سے اونٹ لے کر شہر روانہ ہوا۔ بازار میں پہنچ کر جیسے ہی اونٹ کو باندھا، ایک تاجر قریب آیا اور ہنستے ہوئے بولا، اوے نوجوان، یہ خچر کتنے کا بیچو گے؟ بیٹا چونکا، یہ خچر نہیں، اونٹ ہے۔ تاجر ہنسا، اگر یہ اونٹ ہے تو جو چاہو مانگو، مگر میری نظر میں یہ تو خچر ہے۔ بیٹا الجھ گیا مگر خاموش رہا۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی کہا۔ پھر تیسرا، چوتھا، ہر کوئی اونٹ کو خچر کہنے لگا۔ بیٹے کا اعتماد ٹوٹنے لگا۔ آخر کار ایک شخص نے کہا، یہ بلا خچر ہے، زیادہ سے زیادہ 8 دینار دے سکتا ہوں۔ بیٹا بے وقوف بن گیا اور اونٹ صرف 8 دینار میں بیچ دیا۔ گھر واپس آیا تو باپ نے پوچھا، اونٹ بیچ دیا؟ بیٹے نے کہا، ابا وہ اونٹ نہیں، خچر تھا۔ باپ سمجھ گیا کہ کسی نے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے آج ایک بڑا سبق سیکھا ہے، مگر بدلہ بھی ہم ہی لیں گے۔ اگلے دن کسان نے ایک بڑی بوری میں خشک پھل اور کچھ چمکدار سکے ڈالے اور شہر چلا گیا۔ وہ سیدھا انہی تاجروں کے پاس گیا۔ وہاں ایک کنویں کے قریب بیٹھ گیا اور بلند آواز میں بولا، ارے میرے وفادار خچر، آج تو نے پھر خزانہ نکالا۔ تاجر حیران ہو کر قریب آیا اور پوچھا، یہ خچر خزانہ کیسے نکالتا ہے؟ کسان نے رازدارانہ انداز میں کہا، یہ خچر روزانہ کنویں کے پاس آ کر سونا اگلتا ہے، مگر صرف میرے حکم پر۔ تاجر کی آنکھوں میں لالچ آ گیا۔ اس نے خچر 1000 دینار میں خرید لیا۔ کسان ہنستا ہوا واپس چلا گیا۔ تاجر نے خچر کو کنویں کے پاس لے جا کر چمچماتے سکے نکلنے کا انتظار کیا، مگر کچھ نہ ہوا۔ 2 دن گزر گئے، خچر تھک گیا۔ تاجر کو احساس ہوا کہ وہ دھوکہ کھا گیا ہے۔ کسان کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ تاجر انتقام لینے ضرور آئے گا۔ اس نے ایک چھوٹی سی لومڑی پکڑی اور اپنے گھر کے دروازے کے پاس باندھ دی اور بیوی سے کہا، جب میں تجھ سے پوچھوں کہ تمہیں میرے مہمان آنے کی خبر کیسے ملی تو کہنا لومڑی نے بتایا۔ کچھ دن بعد تاجر اور اس کے ساتھی گاؤں آ دھمکے۔ کسان نے ان کا استقبال کیا اور اونچی آواز میں لومڑی سے کہا، جاؤ گھر جا کر بیوی کو کہو 3 مہمان آئے ہیں، کھانا تیار کرے۔ لومڑی بھاگ گئی اور کچھ دیر بعد جب وہ لوگ گھر پہنچے تو واقعی کھانا تیار تھا۔ تاجر چونک گیا، دل میں سوچا کہ یہ لومڑی کوئی عام جانور نہیں،
انہوں نے لومڑی 100 دینار میں خرید لی اور اگلے دن اپنی بیویوں کو پیغام دینے بھیجا، لیکن جب وہ گھر پہنچے نہ کھانا تیار تھا نہ کوئی خبر۔ وہ سمجھ گئے کہ پھر دھوکہ کھا گئے ہیں۔ غصے میں آ کر تاجروں نے کسان کو پکڑ لیا اور بوری میں بند کیا اور دریا میں پھینکنے نکلے۔ راستے میں انہوں نے آرام کے لیے جگہ دیکھی تو کسان نے بوری کے اندر سے آواز لگائی، میں وہ خوش نصیب ہوں جسے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہاں ایک چرواہے نے سنا اور کہا، کاش میری قسمت میں بھی ایسا موقع آتا۔ کسان بولا، تو میری جگہ آ جاؤ۔ چرواہا فوراً راضی ہو گیا۔ کسان باہر آیا، چرواہا اندر گیا، تاجر آئے اور بوری دریا میں پھینک دی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو دیکھا کسان سامنے سے آ رہا تھا اور اس کے ساتھ بکریوں اور اونٹوں کا پورا قافلہ تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، جب تم نے مجھے دریا میں پھینکا تو دریا کے پار ایک قبیلے کے سردار نے مجھے خزانہ دے دیا۔ لالچی تاجروں نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی، مگر وہاں نہ کوئی خزانہ تھا نہ قبیلہ۔ تینوں ڈوب کر بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے اور جاتے جاتے قسم کھا گئے کہ اب کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ یوں ایک غریب مگر ذہین کسان نے اپنی عقل اور تدبیر سے لالچی تاجروں کو شکست دی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ، عقل اور صبر ہمیشہ جھوٹ اور لالچ پر بھاری پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید حقیقی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔